عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، اگر ہو سکے تو اس بات کی کوشش کر دینا اور اس بات کی خاص کوشش کرنا کہ جب آپ صبح کرو یا آپ شام کرو، یعنی آپ صبح کے وقت میں ہوں یا شام کے وقت میں ہوں، غرض ہر وقت ایسا کر لینا کہ آپ کے دل میں کسی کی کھوٹ نہ ہو، آپ کے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو۔ کوشش یہ کرو کہ صبح شام ہر وقت کسی بھی وقت آپ کے دل میں کسی کی کھوٹ نہ ہو، ایسا کر سکو تو کر لینا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ تو میری سنت ہے، وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، اور جس نے میری سنت کو پسند کیا اس نے مجھے پسند کیا، جس نے میری سنت کو محبوب بنا لیا اس نے مجھے محبوب بنا لیا۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، اور جو مجھے محبوب بنا لے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاص نصیحت کی، اور یہ نصیحت پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صرف حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ ہم سب کے لیے ہے، اور ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کریں۔ کیا ارشاد فرمایا کہ ہو سکے تو اس کی بھرپور کوشش کرو کہ ہر وقت آپ کا دل اپنے مسلمان بھائیوں کی جانب سے پاک اور صاف ہو، آپ کے دل میں کسی ایک مسلمان کی کھوٹ نہ ہو۔ کھوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرنا۔ آپ یہ کوشش کریں کہ میرے مال سے اس مسلمان کو نفع پہنچے، میری زبان سے اس مسلمان کو نفع پہنچے، میرے عمل سے اس مسلمان کو نفع پہنچے۔ کسی بھی وقت میں آپ اس مسلمان کا نقصان برداشت نہ کریں، اور اگر نقصان اس کا ہو جائے تو آپ کو ایسے ہی افسوس ہو جیسے اپنے نقصان کا افسوس ہوتا ہے۔ یہ ہے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی۔ اس خیر خواہی کی ضد ہے کھوٹ، غش، جس کو حدیث میں کہا گیا غش۔ نصح کہتے ہیں خیر خواہی کو، اور اس خیر خواہی کی ضد ہے کھوٹ کا آ جانا، کہ آدمی کوشش یہ کرے ہر وقت ایسا جملہ بولے کہ اس کے جملے سے دوسرا بدنام ہو، ایسی کوشش کرے کہ دوسرے کو تکلیف ہو، ایسی کوشش کرے کہ دوسرے کی عزت خاک میں مل جائے، اور دوسرے کا اگر نقصان ہو تو اندر اندر خوش ہو رہا ہو کہ ٹھیک ہوا اس کے ساتھ۔ اس کو کھوٹ کہا جاتا ہے، کہ مسلمان کی کسی بھی پریشانی پر خوشی کا تصور کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، اس کو کھوٹ کہا جاتا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے صبح و شام میں رہا کرو، ہر وقت ایسے رہا کرو کہ آپ کے دل میں کسی بھی مسلمان کا اس قسم کا کھوٹ دل میں اور کسی مسلمان کی ایسی نفرت نہ ہو کہ تم ہمیشہ اس کے لیے بدخواہی چاہو، اس کے لیے برا چاہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا اگر تم نے ایسا کر لیا تو یہ میری خاص الخاص سنت ہے، اور جس نے میری اس سنت کو محبوب بنایا، پسند کر لیا، اس نے مجھے محبوب بنایا، اور جس نے مجھے محبوب بنایا
وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ہمیشہ سے یہ معمول تھا، اور آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو میرا سینہ تم لوگوں کی جانب سے مکمل صاف ہو، لہٰذا تم لوگوں کی شکایات لے کر میرے پاس مت آیا کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا سینہ صاف رہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل صاف رہے، لہٰذا حتی الامکان آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی بھی کریں، خیر خواہی بھی چاہیں، اور مسلمان بھائی کے دل میں کسی کی کھوٹ بھی نہ ڈالیں۔ ہم ایسا جملہ نہ بولیں، ایک آدمی فلاں کے بارے میں خالی و ذہن تھا، لیکن میرے اس جملے کے بعد اس کے دل میں اس کے لیے کھوٹ آ گئی، نفرت پیدا ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نفرت کا بیج میں نے اس کے دل میں بویا ہے، غلط جملہ بول کر، غلط بات کہہ کر میں نے، میرا دل بھی صاف نہیں ہے فلاں کے حوالے سے، اور اس طرح سے دوسرے کے دل کو بھی میں نے گندا کر دیا، خراب کر دیا۔ یہ گناہ کی بات ہے، یہ بہت برائی کی بات ہے۔ لہذا اپنے قلب کو، اپنے دل کو مسلمانوں کی جانب سے پاک صاف رکھا کرو، اپنے دل میں کسی کا کھوٹ نہ پالا کرو، اپنے دل میں کسی کی نفرت مت پالا کرو، اور خاص طور پر رات سونے سے پہلے احتساب کر لیا کرو، اپنے دل کو صاف کر لیا کرو۔ آج جس نے جیسا کیا، جو ستایا، جو تکلیف دی، وہ جانے، اس کا اللہ جانے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے درگزر کر دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بلند ترین سنت ہے، اور فرمایا جس نے میری اس سنت کو پسند کیا اس نے مجھے پسند کیا، اور جس نے مجھے پسند کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو کون کون چاہتا ہے کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو؟ بھائی سب چاہتے ہیں نا انشاءاللہ، تو پھر ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو کیا کریں؟ صاف کریں، اپنے دل کو پاک کریں، کھوٹ سے، کینے سے، بغض سے، نفرت سے اپنے دل کو پاک کریں۔ چلو آؤ ہم عزم کرتے ہیں، جس کی نفرت اس وقت دل میں ہے، کھوٹ ہے، اللہ کی رضا کے لیے اسے ہم نے درگزر کر دیا، اسی مجلس میں درگزر کر دیا، تو سمجھ لو کہ رسول اللہ کی اس سنت کو آپ نے پسند کر لیا، اور جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو پسند کر لیا جنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت چاہیے؟ میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو، آپ کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور جس شخص کو رسول اللہ کا پڑوس نصیب ہوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ضرور اس کی شفاعت فرمائیں گے اور اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ اللہ پاک یہ سعادت ہم سب کو عطا فرمائے۔